حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور بے حد و بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہادی اور رہبر بنا کر مبعوث فرمایا، اور ان کے ذریعے گمراہ انسانیت کو گمراہی کے گڑھوں سے نکال کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چلایا۔ گزشتہ جمعہ ہم غزوہ بدر کے حوالے سے کچھ ذکر کر چکے اور سن چکے کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں، جنہیں عام طور پر غزوہ کہا جاتا ہے، اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ غزوے سے مراد ایسی لڑائی ہوتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ غزوہ لڑائی کو کہا جاتا ہے، خواہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اسے غزوہ ہی کہا جاتا ہے۔ بدر میں، احد میں، خندق میں، تبوک میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، اس لیے انہیں غزوہ کہا جاتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ایک غزوہ موتا ہوا تھا، جس میں آپ نے ایک لشکر بھیجا تھا، صحابہ کرام کو بھیجا تھا، آپ خود تشریف نہیں لے گئے تھے، اسے بھی تو غزوہ ہی کہا جاتا ہے۔ تو غزوے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ہوئی ہو۔ بہرحال اسلام اور کفر کے درمیان، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو پہلا غزوہ ہوا، پہلی جنگ اور پہلی لڑائی ہوئی، وہ بدر کے مقام پر ہوئی تھی۔ دراصل بدر ایک آدمی کا نام ہے، عربی کا لفظ ہے بدر، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے 14ویں کا چاند۔ چاند کے کئی نام ہیں عربی میں، ان میں سے ایک نام بدر بھی ہے۔ پہلی رات والا چاند اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے ملک میں چاند دیکھنے کے لیے، جسے رؤیت ہلال کمیٹی کہا جاتا ہے، اور وہ پھر چاند کے نظر آنے یا نہ آنے کا اعلان کرتی ہے، اگرچہ رات کے 12 بجے اور 1 بجے بھی اعلان کر دیتی ہے۔ بہرحال اس کمیٹی کا نام رؤیت ہلال اسی لیے ہے کہ وہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کا چاند دیکھنے کی کوشش کرتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے۔ رؤیت ہلال، چاند، پہلی رات کا چاند دیکھنے کی کمیٹی۔ اور جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے اسے بدر کہا جاتا ہے۔ بدر کہا جاتا ہے مکمل چاند کو، تھال کی طرح گول، مکمل روشن اور چمکدار۔ اس سے پہلے بھی چاند کی روشنی میں کمی ہوتی ہے، اس کے بعد بھی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلی تاریخ سے چاند بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، روشنی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، 14ویں رات کو مکمل روشن ہوتا ہے، اور 14ویں کے بعد پھر اس میں ہر رات کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر بالآخر چاند چھپ جاتا ہے۔ تو 14ویں رات کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے ہاں نام رکھے جاتے ہیں، بدر الاسلام نام رکھا جاتا ہے، بدر الدین نام رکھتے ہیں، بدر منیر وغیرہ نام رکھے جاتے ہیں۔ تو وہ بدر، غزوہ بدر جو ہے، یہ جگہ کا نام ہے۔ بدر دراصل ایک آدمی کا نام تھا جو وہاں رہنے والا تھا، اس کا وہاں باغ تھا، زمینیں تھیں، اس کی وجہ سے اس علاقے کا نام بھی پھر بدر ہو گیا۔ یہ بدر والی جگہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے پرانے راستے پر ہے۔ آج کل تک نیا راستہ بنا ہوا ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک، جس کو ہجرت وے، ہجرت موٹر وے کہا جاتا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر جن جن راستوں سے گزر کر سفر کیا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے، سعودی حکومت نے اس تاریخ کو محفوظ کرتے ہوئے وہاں شاندار قسم کا موٹر وے تیار کر دیا ہے۔ ایک تو وہ موٹر وے ہو گیا، تیز رفتار راستہ بن گیا، اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخ محفوظ ہو گئی کہ
کہ یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ جگہ ہیں، یہ وہ مقامات ہیں جہاں سے گزرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر کیا تھا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ جو پرانا راستہ مکہ مکرمہ کا اور مدینہ منورہ کا ہے، ہمارے زمانے تک جب ہم وہاں پڑھتے تھے وہی راستہ استعمال ہوتا تھا۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 100 کلومیٹر یا 120 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ جگہ اب بھی موجود ہے جہاں یہ غزوہ ہوا تھا اور لڑائی ہوئی تھی۔ گزشتہ جمعہ میں ہم اس کے اصل اسباب بیان کر چکے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات تھیں، وہ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے یہ لڑائی پیش آئی۔ آج اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، وہ موضوع ہم سن چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں۔ اس لڑائی میں ہمیں بہت سے اسباق بھی ملتے ہیں۔ یہ لڑائی محض ایک لڑائی نہیں تھی، یہ محض ایک جنگ نہیں تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت دکھائی کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے، کہ چڑیوں سے شہبازوں کو اللہ تعالیٰ مروا دیتا ہے۔ ایک طرف مسلمان ہیں، 313 کی تعداد ہے، کوئی زیادہ بڑی تعداد نہیں ہے، کوئی بڑا لشکر بھی نہیں ہے۔ لڑائی کے ارادے سے گھر سے نہیں نکلے، یہ تو ایک قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے، جو قافلہ مسلمانوں کے خلاف بہت بڑا مال اور تجارت لے کر جا رہا تھا کہ مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا جائے۔ یہ تو اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے نکلے تھے۔ آگے لڑائی کے حالات پیدا ہو گئے۔ 313 آدمی تھے اور 313 میں سے بھی سب ہی پیدل۔ صرف 2 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، 2 آدمیوں کے پاس گھوڑے تھے، باقی سارے کے سارے پیدل جا رہے تھے یا کسی کے پاس اونٹ تھا۔ لڑنے کے لیے بھی کوئی ہتھیار نہیں تھے، لڑائی کا تو ارادہ ہی نہیں تھا۔ 4-5 تلواریں تھیں، 2-4 کوئی تیر وغیرہ تھے، ہلکا پھلکا سا سامان تھا۔ ڈنڈے لاٹھیاں لے کر یہ قافلے کا راستہ روکنے کے لیے نکلے ہیں۔ آخر لڑائی کے حالات پیدا ہو گئے جب دونوں طرف سے مسلمانوں کا یہ نہتہ لشکر بھی اور کفار کا لشکر بھی آیا، اور کفار تو باقاعدہ لڑائی کے ارادے سے آئے تھے۔ 1000 کی تعداد تھی۔ علاقے کے بڑے بڑے جو نامور نامی گرامی پہلوان تھے اور بہادر تھے ان کو لے کر آئے تھے۔ ہر آدمی کے پاس تلواریں تھیں، گھوڑے تھے، ہتھیار تھے، تیر تھے، زرہیں تھیں، اور یہ تو اللہ کے توکل پر لڑائی کے لیے نکل آئے۔ رات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پھر التجائیں کی، دعائیں کی، اور ہمیں سبق دیا کہ جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے، مشکل پیش آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ کو یاد کرنے والا کامیاب ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ لڑائیوں میں افراد زیادہ ہوں فتح نہیں ہوتی، اسلحہ زیادہ ہو فتح نہیں ہوتی، ایمانی قوت ہو تو پھر فتح ہوتی ہے۔ جیسا کہ افغانستان میں ہم نے دیکھا، دنیا کی سپر پاور امریکہ، جس نے پوری دنیا کو دنیا میں تہلکہ بچایا ہوا ہے، اور یہاں کے کھوچے پٹھان جن کو کھانا پینا بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا، پتہ نہیں کیسے کھاتے ہیں، کچا پکا بس کھا جاتے ہیں۔ لباس ان کے آپ نے دیکھے، موٹے موٹے لباس، کھلے کھلے لباس، 6 مہینے کپڑے دھوتے ہی نہیں، بدلتے ہی نہیں، نہ رہنے کا ان کو سلیقہ، نہ کھانے پینے کا سلیقہ، اور نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار۔ امریکہ نے ان پر حملہ کر دیا، ادھر ہتھیار تھے، ادھر ایمان تھا، بس فرق اتنا ہی ہے۔ امریکہ کے پاس ہتھیار، افغانیوں کے پاس ایمان۔ ایمان اور ہتھیاروں کی لڑائی ہوئی اور جنگ ہوئی، اور پھر ان لوگوں نے اپنے تیروں کے ذریعے، چھوٹی موٹی گن اور یش کلاشنکوف کے ذریعے امریکہ کے بڑے بڑے طیاروں کو مار گرایا، ان کے میزائلوں کو تباہ کیا، اور ان کے میزائل اپنے قابو میں آتے، اس کو دیکھتے سوچتے یہ کیسے چلاتے ہوں گے، کیسے حملہ کرتے، انہوں نے خود ٹیکنالوجی سیکھ لی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل یہ ہوا، امریکہ جیسی سپر پاور جو ہے وہ افغانستان سے دم دبا کر بھاگا ہے۔ یہ تو ہمارے دیکھنے کی بات ہے، اور وہاں بدر میں 313 نہتے
اللہ کے شیر ایمانی قوت کے ساتھ کفر کے مقابلے میں آتے ہیں اور پھر ایمان کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پھر اللہ سے درخواست کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے پاس تو یہی تھے 313 جنہیں لے کر میں آ گیا ہوں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لڑنے کے لیے، یا اللہ آج اگر تو نے ہماری مدد نہ کی اور یہ لوگ مارے گئے، یا اللہ پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا تو کوئی نہیں رہے گا، یہی 313 مارے گئے، پھر تیرا نام کون لے گا؟ یا اللہ اب تیری ہی مدد کی ضرورت ہے۔ ساری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں گزاری۔ ابو بکر صدیق پاس کھڑے ہیں، اللہ کے نبی کی چادر گر جاتی ہے، ابو بکر صدیق کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے، دعائیں سن سن کر یوں محسوس ہوا اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ ابو بکر صدیق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیچے چادر گری تھی اٹھا کر نبی کریم کے کاندھوں پر رکھی، عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے دعا کرنے میں حد کر دی ہے، آپ نے دعا کرنے میں حد کر دی ہے، مجھے تو آسمان سے مدد آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اللہ کے نبی بس کیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال دعائیں کی، صبح ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری آئی کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ دشمن جو آئے ہیں یہ شکست کھائیں گے، پیٹھ دے کر بھاگیں گے، جان چھڑا کر یہاں سے بھاگیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی ریت کی مٹھی لے کر یوں پھینکی، اللہ کا نام لے کر ہر کافر تک پہنچی، ان کی آنکھوں میں وہ مٹی پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہت الوجوہ، یہ سارے چہرے جو ہیں یہ بگڑ گئے، یہ بگڑ کر یہاں سے جائیں گے، کوئی بھی ان میں سے کامیاب نہیں لوٹے گا۔ تو ہمیں سبق یہ ملا، مشکل کے وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے۔ ہم روز نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے، ذرا سمجھ کے پڑھنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ ایاک نستعین، یا اللہ تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے سوا کوئی ہمارا مدد کرنے والا ہے ہی نہیں، مدد کرنے والا ہے ہی نہیں، ہم تجھے ہی یاد کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کی مدد مانگنی چاہیے۔ ایک صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس سے فرمایا، اے میرے بھائی، اے میرے چچا زاد، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنے کا موقع ہے تو اللہ ہی سے مانگا کرو، اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے، کوئی اور تمہارے کام نہیں آئے گا۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ جو بتوں کو پوجا کرتے تھے، بتوں کو، وہ بھی سمندر میں جب سفر کرتے اور ان کی کشتیاں بھنور میں پھنس جاتی تھیں، وہاں بھی وہ پھر اللہ ہی کو یاد کیا کرتے تھے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ لوگ جب سمندروں کا سفر کرتے ہیں وہاں سارے بت بھول جاتے ہیں، سارے اپنے معبود بھول جاتے ہیں، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا، مشرکین مکہ سے بھاگے کہ اب مسلمانوں نے مکے پر قبضہ کر لیا ہے، ہم نے مسلمانوں کو بڑا تنگ کیا تھا، یہ ہم سے بدلے لیں گے۔ ان میں ابو جہل کا ایک بیٹا بھی اکرمہ، وہ بھی مکے سے بھاگا کہ کہیں میں مسلمانوں کے قابو نہ آ جاؤں، یہ مجھے مار ڈالیں گے، مجھ سے بدلے لیں گے۔ سمندر میں سفر کیا، کشتی پر سوار ہوا، آگے جا کر کشتی بھنور میں پھنس گئی، تو اس کے ساتھیوں نے اللہ کو یاد کیا، سارے بت بھول گئے جن کو روز پوجتے تھے، جن کی باتیں کرتے تھے، گھر بیٹھے مکے میں رہتے ہوئے ان کو پوجتے تھے، سمندر میں جا کے وہ سب بھول گئے، اللہ یاد آیا۔ اس کے دل میں چوٹ لگی دماغ پر کہ وہ لات کہاں چلا گیا، منات کہاں گیا، عزا کہاں ہے، شعرا کہاں ہے، جن کو ہم پوجتے ان کو ہیں، دن رات ان کی باتیں کرتے ہیں، یہاں آ کر اللہ کا پکارتے ہیں۔ محمد بھی تو اللہ ہی کی طرف بلاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر کیوں نہ ہم اسی کے پاس آئیں۔ آخر اکرمہ واپس لوٹ آتا ہے، آ کے معافیاں مانگتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجیے، مدد کرنے والا اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے
یہ جو ادھر ادھر کے جو لوگ مدد مانگتے ہیں نا، فلاں مدد کرنے والا، فلاں مدد کرنے والا، فلاں مدد کرنے والا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ ہمارے ماحول میں آپ سنتے ہیں لوگ کہتے ہیں یا علی مدد، سنتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں یا علی مدد، کہتے ہیں کہ اے علی ہماری مدد کرو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اونچا مقام ہے، کوئی شک نہیں، بڑا اونچا درجہ ہے ان کا، کوئی شک نہیں، ان کی بڑی فضیلتیں ہیں، کوئی شک نہیں، وہ صحابی رسول ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، صحابی بھی ہیں، ایمان بھی قبول کیا ہے، سیدہ فاطمہ کے شوہر ہیں، سیدنا حسن اور حسین کے وہ بابا ہیں، لیکن وہ کسی کی کیا مدد کرتے، خود ان کو نماز پڑھتے ہوئے شہید کر دیا گیا، ان کو بھی تو نماز کے دوران شہید کر دیا گیا۔ 21 رمضان ان کا یوم شہادت ہے، وہ بھی ہم نے موضوع بیان کرنا تھا، وہ پھر انشاءاللہ ہم نے سوچا کہ غزوہ بدر والا موضوع مکمل ہو جائے، اس سے ہمیں جو سبق ملتے ہیں ان کا بھی آج تذکرہ ہو جائے انشاءاللہ۔ ان قریب کسی جمعے میں ہم شہادت علی اور مقام اور فضائل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کریں گے۔ تو یا علی مدد کہنے والے وہ کس منہ سے ان کو پکارتے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکے، دشمنوں نے ان کو شہید کر دیا۔ ان کے بیٹے سیدنا حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، ساتھ 71 72 اور 2 اور آدمی بھی شہید کر دیے گئے، ان کی تو مدد نہ کی، اور آج کا آدمی کہتا ہے کہ یا علی مدد ہماری مدد کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مدد کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہی کو یاد کرنا چاہیے، اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، ہمیں یہ سبق ملا۔ اسی طرح 2 مسلمان کافروں کے قبضے میں آ گئے، حذیفہ بن یمان اور حسل، یہ 2 صحابی ہیں، جنگل میں گھوم رہے تھے، بکریاں چرا رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ لڑائی کے حالات ہیں، کافروں نے دیکھ لیا، پکڑ لیا، تم ہمارے خلاف لڑنے کے لیے مدینے والوں کے پاس جا رہے ہو، مسلمانوں کے پاس جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا کون سی لڑائی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں یا قابو کر لیتے ہیں، قیدی بناتے ہیں، یا تم وعدہ کرو کہ لڑائی نہیں کرو گے، لڑائی میں شامل نہیں ہوو گے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، اگر لڑائی ہوگی ہم تمہارے خلاف لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کافروں کے ساتھ وعدہ کر کے اگر کافروں نے بھی چھوڑ دیا، آگے گئے تو مسلمانوں کے ساتھ ملاقات ہو گئی، حالات کا جائزہ لیا، سارے حالات بتائے، یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کافروں کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہیں، ابو جہل اور اس کی فوج کے ساتھ، کہ ہم جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن آپ تو تھوڑے ہیں، آپ کو تو ایک ایک آدمی کی ضرورت ہے، ہم تو لڑائی میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن آدمی وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا، تم وعدہ کر کے آئے ہو لہذا وعدہ پورا کرو، ہم تمہیں لڑائی میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دیتے، ہماری مدد کرنے والا اللہ ہے، جہاں 313 وہاں ان 2 سے کیا بنے گا، تم وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، مومن کبھی وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ اسباق ملتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے صحابہ کرام کو فرمایا، جہاد کی ترغیب دی، دشمن کے خلاف لڑنے کی ترغیب دی، اے اللہ کے شیرو نکلو میدان کے اندر، آج مکے کی سرزمین نے اپنے جگر گوشے تمہارے سامنے پیش کر دیا، چیر پھاڑ کے رکھ دو ان کو، کیما کیما کر دو ان کو، بوٹی بوٹی کر دو ان کو، کوئی آدمی سلامت بچ کے واپس نہ جائے۔ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا، جوش بڑھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عمیر بن حمام کھڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے واہ کیا منظر ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا بڑھو جلدی کرو اور ایک جنت کی طرف بڑھو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، آج اللہ نے جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے ہیں، آج اللہ نے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، نکلو میدان کے اندر، تم جنت میں جاؤ گے۔ ایک صحابی یہ عمیر بن حمام کھجوریں تھے ہاتھ میں، کھا رہے تھے، کہنے لگے واہ سبحان اللہ جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ کہنے لگے اے اللہ کے نبی آج اگر میں شہید ہو جاؤں میرا کیا مقام ہوگا، میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ کے نبی فرمایا تو جنت میں جائے گا۔ واہ عمیر تیری قسمت، اللہ کے نبی ضمانت دے رہے ہیں کہ تو آج شہید ہو جائے جنت میں جائے گا۔ عمیر نے سوچا یہ جو 5-4 کھجوریں میرے ہاتھ میں ہیں میں یہ کھانے لگ جاؤں کہ یہ ختم ہو جائے، جنت میں جانے میں دیر ہو جائے گی۔ کھجوریں پھینک دیں، ساتھیوں کو لگا اچھا بھائی السلام علیکم میں تو جا رہا ہوں، مجھے ادھر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کھجوریں پھینک دیں، تلوار لے کر دشمن کی طرف گئے اور پھر
ان کے ساتھ لڑائی کی اور پھر ان کی شہادت ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک اور صحابی عوف بن حارث، وہ بھی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے کن بندوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی دشمن کے فوج کے اندر گھس جائے اور پھر وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرے، اللہ کی راہ میں مارا جائے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسکرا کر اس کا استقبال کرتا ہے۔ یہ بھی دوڑ کر گئے دشمن کی طرف اور پھر وہیں شہید ہو گئے۔ اور جو سب سے اہم وہاں واقعہ پیش آیا، ابو جہل کا واقعہ پیش آیا۔ یہ ابو جہل جو مکے میں مسلمانوں کو عذاب دیا کرتا تھا، تکلیفیں دیا کرتا تھا، اس کی اپنی قسمت کہ اس کو وہ میدان جنگ میں لے آئیے۔ ابو سفیان نے پیغام بھیجا تھا واپس آ جاؤ، لڑائی کی ضرورت نہیں۔ ابو جہل کہہ رہا تھا نہیں، ہم تو مسلمانوں کو مزہ چکھا کے آئیں گے۔ نکلا تھا مزہ چکھانے کے لیے، خود مزہ چکھ کے پھر گیا۔ تو ابو جہل اس جنگ میں شامل تھا اور اپنے کافروں کی وہ کمان کر رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا میرے اندر اتنی ہمت نہیں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں، ورنہ میں اس ظالم کو جا کر قتل کر دیتا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دیکھا ایک بچہ 16 سال کی عمر کا، دوسرے سے دیکھا وہ بھی 16-17 سال کی عمر کا نوجوان کھڑا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر کوئی بڑی عمر والا ہوتا، بہادر آدمی ہوتا، اس کو میں ساتھ لے کر جاتا، ابو جہل کا میں کیما کر دیتا۔ اتنے میں سوچ ہی رہا تھا، بچے نے میرا بازو پکڑ کر چاچا جی ابو جہل کہاں ہے؟ میں اس کو بتانے لگا بیٹا تم نے کیا کہنا ہے ابو جہل کو؟ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے وہ ہمارے دین کو برا سمجھتا ہے، ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، آج میں نے سنا کہ وہ میدان میں آیا ہوا ہے، مجھے بتائیں تو صحیح، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں، یا وہ نہیں رہے گا یا پھر میں نہیں رہوں گا۔ ابھی اس کی بات ہو رہی تھی، دوسرے نے میرا بازو پکڑ کے لایا زور سے، چچا جان ابو جہل کون سا ہے ان کافروں میں جو کافر سامنے کھڑے ہیں؟ میں نہیں جانتا اس کو، میں نے اس کو دیکھا ہوا نہیں ہے، میں تو مدینے کا بچہ ہوں، مدینے میں میرا، میں تو مکے گیا ہی نہیں، تو مجھے دکھائیں۔ اس کو بھی اشارہ کر کے وہ آدمی جو گھوڑے پر سوار ہے، صفیں سیدھی کر رہا ہے، وہ ہے ابو جہل۔ کہتے میں نے اشارہ کیا، میری بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی، دونوں نوجوان بجلی کی تیزی سے گئے، جا کر سیدھے اس کے اوپر حملہ کیا، اس کو زخمی کر کے جلدی سے واپس آ گئے، اپنی جان بھی تو بچانی تھی۔ تو وہ مرا نہیں تھا لیکن شدید زخمی کر کے واپس آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کچھ رکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آدمی جا کر پتہ کرے، باقیوں کو تو خیر یہ پتہ کر کے ہے کہ ابو جہل کہاں ہے، اس کا کیا بنا ہے۔ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ آج مارا جائے گا، میں اللہ کے وعدے کو دیکھنا چاہتا ہوں، تسلی اور اطمینان کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کافروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، ان میں دیکھا ابو جہل بھی پڑا تھا، لیکن ابھی چند سانس باقی تھے۔ انہوں نے اس کے سینے پر پاؤں رکھا، تلوار سیدھی کی اور کہا اے اللہ کے دشمن، دیکھ لیا تو نے تیرے ساتھ کیا ہوا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ تو زندہ نہیں بچ سکتا، تیرا انجام برا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا باقی تو خیر ہے، مجھے مارا ہے تو جٹ بچوں نے مارا ہے، زمیندار بچوں نے مارا، کوئی بڑا بچہ مار گیا۔ اچھا مرتے مرتے بھی تکبر نہیں جا رہا، اس کی گردن کاٹ کر اس کو اٹھا کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ اللہ کے نبی، یہ ہے آپ کا جو دشمن تھا سب سے بڑا، اس کا یہ سر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کا فرعون تھا، یہ اس امت کا فرعون تھا، مارا گیا، 70 کافر مارے گئے۔ یہ 313 چڑیاں، 313 یہ بغیر ہتھیار خالی ہاتھ لوگ جو ہیں، ان کے ہاتھوں دشمن نے شکست کھائی، زخمی تو جو ہوئے 70 آدمی مارے گئے اور 70 آدمی قیدی بنا لیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی خبر بھیجی، مدینے میں جا کر، مدینے میں جو پیچھے لوگ رہ گئے ہیں جا کر خبر دو، اللہ نے اپنے
مجاہدین کی مدد کی ہے، کامیابی عطا کی ہے، اور 70 کافر مارے گئے ہیں۔ 2 صحابی جلدی سے گئے، تیزی سے گئے، خوشی سے لہراتے ہوئے گئے، جھومتے ہوئے گئے۔ مدینے میں پہنچ کر، مسجد نبوی میں پہنچ کر اعلان کرتے ہیں، اے مسلمانوں، اے اللہ والو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشی ہو، اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے۔ فلاں بھی مارا گیا، فلاں بھی مارا گیا، فلاں بھی مارا گیا، فلاں بھی مارا گیا۔ 70 آدمیوں کے نام لے لے کر بتائے، وہ بھی مارا گیا، وہ بھی قتل ہوا، وہ بھی قتل ہوا۔ حضرت اسامہ بن زید وہ حیران، وہ بچے تھے نا، کہنے لگے ابا جان، اپنے ابا کو کہتے ہیں، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ اتنے بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان اور سردار جن کا پورے عرب کے اندر ایک ٹیکا مچا ہوا تھا، اتنے بہادر ہیں، یہ مارے گئے ہیں۔ حضرت زید نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی ہے، یہ سارے لوگ مارے گئے ہیں۔ جس دن فتح کی خبر مدینے میں پہنچتی ہے، اسی دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس وقت دفن کر رہے تھے قبرستان کے اندر۔ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ 4 بیٹیاں تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے لوگوں کو بھی ایک کا نام یاد ہے، باقیوں کا نام یاد ہی نہیں۔ یاد رکھیے، جس طرح وہ لوگ اپنی غلط بات کو ماحول میں پھیلاتے ہیں، ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے، موقع ہو یا نہ ہو، بات بنے نہ بنے، ذکر کر دینا چاہیے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ایک بیٹی تھی۔ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان کے نکاح میں رقیہ تھیں، وہ بدر والے دن، جس دن بدر کی فتح کی خبر پہنچی تھی، اس دن ان کی تدفین ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دے دی اور فرمایا تھا یہ ذوالنورین بن گیا ہے، برکت والی اس کی 2 بیویاں ہیں۔ پوری کائنات کے اندر کسی کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئی ہیں، عثمان کی یہ فضیلت اور خصوصیت ہے، ان کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ تو بھائیوں، یہ غزوہ بدر کا ایک ولولہ انگیز قسم کا یہ تذکرہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی اور فتح عطا فرمائی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مظاہر بھی دکھائے ہیں کہ اللہ پر جو توکل کرنے والے ہیں ان کا کوئی آدمی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کرام کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔